عید الاضحیٰ یعنی کہ بڑی عید یعنی کہ قربانی والی عید آ رہی ہے۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے ایک طبقہ یہاں پر ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا اور آپ سے کہے گا کہ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، یہ جو آپ بکرے کے اوپر 40 50 60 70 ہزار خرچ کر رہے ہیں، یا آپ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑے جانور کے اوپر 3-4 لاکھ روپے وہ خرچ کر رہے ہیں، چھوڑیں یہ کسی غریب کو دے دیں، اس سے غریب کی مدد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا طبقہ سامنے آئے گا، وہ آنسو بہائے گا، بڑے غم کا اظہار کرے گا، کہے گا اوہو یار آپ نے 60-70 لاکھ جانور مار دیے، ان کو مار ہی دیا، بڑا دل دکھا، یہ بڑا ظلم ہے، یہ کہیں گے وہ، اور آپ کے دل کو خراب کرنے کی، یعنی کہ اس میں کھٹا کرنے کی، دین کی طرف سے کھٹا کرنے کی، اللہ کے احکامات سے کھٹا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بڑی سازش ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان، اور چونکہ عید قریب آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، عید قربان آ رہی ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں پر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو، قربانی کے جانور پہ پیسے ضائع کیوں کر رہے ہو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، اس سے اس کی مدد کر دو۔ تو بہت سارے لوگ قائل ہوں گے، کہیں گے ہاں یہ تو واقعی یہ تو گوشت کٹے گا، ہم کھا پی اڑا لیں گے، تو اس کے بعد یہ تو ضائع ہو جائے گا، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، یعنی کہ غریب کے بڑے حامی پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جناب ہمارا تو دل دکھتا ہے، یہ جو آپ گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں جانور کے، اور آپ اتنا جانور، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 70 لاکھ کے قریب جانوروں کی قربانی ہو جاتی ہے، تو وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے 70 لاکھ جانور جو ہے مار دیا، اور کیا فائدہ اس کا، اور آپ جو ہے کچھ ترس کھائیں، آپ کیوں مار رہے ہیں جانوروں کو، آپ کو رحم نہیں آتا، یہ بے زبان ہیں، یہ بھی تو جاندار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی ساری باتیں کریں گے۔ تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ رحم والی بات میں پہلے کر لیتا ہوں، یہ بھی بڑا ایک اٹھایا جاتا ہے، تو بھائی آپ کو ان 70 لاکھ جانوروں پر رحم آتا ہے کہ ان کو نہ مارا جائے، ان کو زندہ رکھا جائے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ان تقریباً 10 کروڑ جانوروں پر رحم نہیں آتا جو آپ ہر برس یہاں پر، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ذبح کر کے اور یہاں پر جو ہے دکانوں پر ٹانگ کر اس کا گوشت جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، مٹن کڑھائی اڑا لیتے ہیں، دیسی مرغ کی کڑھائی، بلکہ مرغے تو ابھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ 10 کروڑ میں اگر آپ مرغے بھی شامل کریں گے تو یہ تعداد تو شاید 15 کروڑ تک جا پہنچے، یا اس سے بھی زیادہ آگے چلی جائے، کیونکہ جس شوق کے ساتھ آپ مرغ کھاتے ہیں تو پھر کیا وہ جاندار نہیں ہیں؟ ان پر آپ کو رحم نہیں آتا، آپ کو ان 10 سے 15 کروڑ جانوروں کے اوپر، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے سروے کے مطابق پاکستان میں 25 کروڑ کے لگ بھگ گائیں، بھینسیں، بکریاں، اونٹ یہ سب موجود ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ان میں سے 1/3 کم از کم ہر برس جو ہیں وہ پکا لیے جاتے ہیں، کھا لیے جاتے ہیں، ذبح کر لیے جاتے ہیں، اور ان میں وہ بھی جانور شامل ہیں جو کہ پہلے دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ دودھ دینے کی کیپیسٹی نہیں رہتی تو پھر ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ بڈھا جانور آ گیا تھا، گوشت نہیں گل رہا تھا، یہ اس قسم کے سارے جانور ہوتے، بھائی ان پہ بھی ترس کھائیں۔ مٹن کڑھائی کھانے کے لیے تو آپ پہنچ جائیں گے، دیسی مرغ کی کڑھائی کھانے کے لیے تو آپ جو ہے پہنچ جائیں گے لکشمی چوک، اور کہیں گے جناب یہ سارے اتنے زیادہ جو بٹ کڑھائیوں والے ہیں ہم نے یہاں پر کھانا ہے۔ وہاں پر آپ کو یہ جو کڑھائیاں کھاتے ہوئے ترس نہیں آئے گا، آپ کو گھر میں کڑھائی بناتے ہوئے، لا کر گوشت بنواتے ہوئے آپ کو ترس نہیں آئے گا، لیکن آپ کو وہاں پر ترس آ جائے گا جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا کہ تم میرے لیے یہ کام کرو۔ تو دین کے خلاف سازش ہے، بنیادی طور پہ آپ ترس نہیں کھا رہے، آپ دین کے خلاف، اب اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے ایک مہم سازی، ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جانور جو ہیں ان کو زندہ رہنے دو، تو پھر ان کو بھی زندہ رہنے دیں۔ یہ جو آپ KFC کھاتے ہیں جا کر، یہ جو آپ میکڈونلڈ کھاتے ہیں، وہاں پر بھی تو یہ جانور پہلے بنائے جاتے ہیں، پالے جاتے ہیں، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو ترس نہیں آتا KFC کھاتے ہوئے کہ یہ جو آپ لیگ پیس بچوں کو دے رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اس پر ترس نہیں آتا؟ کیا وہ جانور نہیں ہوتے؟ جانور صرف یہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات تو رہنے دیں۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ آپ یہ رقم جو ہے بجائے گوشت کے اوپر ضائع کرنے کے، گوشت تو کھا پی لیا، بانٹ دیا، اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ جناب یہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو اسلام میں غریبوں کے لیے
باقاعدہ طور پر سسٹم موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، صدقات موجود ہیں، آپ اسلام کا بہت زیادہ ماننے والے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غریبوں کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں، تو آپ زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے۔ یہ قربانی تو بالکل ایک مختلف چیز ہے، یہ اللہ کا اسی طرح حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم اسی طرح جس طرح نماز کا حکم ہے، یہ صاحب نصاب کے اوپر یہ فرضیت ہے، فرض ہے اس نے کرنا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو میں کہیں دھمال ڈال کے جو ہے اس کی جگہ پہ نماز کا کام کر لوں تو دھمال جو ہے وہ تو میری زیادہ اچھی ایکسرسائز بھی ہوگی۔ نہیں، آپ نے پڑھنی نماز ہی ہے، تو آپ نے جو کرنی ہے وہ قربانی ہی کرنی ہے۔ لہٰذا غریب کو جو دینے والی بات ہے، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ جو 60-70 لاکھ جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے یہ غریب ہی کرتے ہیں، یہ عام دیہاتوں میں پالے جاتے ہیں۔ یہ کوئی 500 ارب کی اکانومی جو ہے اس کے ذریعے جنریٹ ہوتی ہے، چلتی ہے، لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، وہ مختلف بڑے شہروں میں لے کر آتے ہیں، یہاں پر جانور فروخت ہوتا ہے، پھر وہ گاڑیوں میں ڈال کر لے جائے جاتے ہیں، پھر کسائی جو ہیں ان کی دیہڑی لگتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کوئی امیر لوگ نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے غریب ہی ہوتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ معیشت کے ذریعے، ایک باقاعدہ کاروبار کے ذریعے مدد ہوتی ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو زکوٰۃ میں دے دیں، اس کو ویسے صدقات میں دے دیں، وہ بھی دینا چاہیے، لیکن یہ ایک معیشت کے ذریعے، اکانومی کے ذریعے، محنت کے ذریعے، روزگار کے ذریعے یہ سب پیدا کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ اس کے ساتھ جو ہے خلط ملط نہ کریں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مشورہ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کسی غریب کو دے دیں۔ بھائی جب آپ کے صاحب نصاب یعنی کہ دولت والے لوگ جو ہیں 30-40-50 لاکھ سے اچھی گاڑی کم کیا آتی ہے، جب وہ گاڑی لیتے ہیں، جب وہ 1-1 کروڑ کی گاڑی لے لیتے ہیں، SUV لے لیتے ہیں، آپ تو مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی نے جا کر کہا کہ تمہارے پاس پیسے موجود تھے تم یہ غریب کو دے دیتے؟ اب ایک 5 مرلے کا گھر بھی جو ہے دیہات میں کروڑ روپے میں یا شہروں میں 2-2 کروڑ میں بنتا ہے، 1.5 کروڑ میں بنتا ہے، اس سے بڑے گھر بنتے ہیں۔ اب جب کسی کو گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی جا کر کہا کہ تمہارے پاس پیسے موجود تھے تم یہ گھر بنانے کی بجائے کسی غریب کو دے دیتے؟ نہیں کہتے نا۔ تو ہر کوئی جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس پر کچھ فرضیت ہے، اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو وہ جو استعمال ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور آپ اس کو یقینی طور پہ سینما گھر بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر ایک جو ٹکٹ ہے 2-2 ہزار روپے کی ٹکٹ ہے، پوری فیملی جا کر سینما گھروں میں سینما دیکھ رہی ہے، وہاں پر تو آپ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ آپ اپنی خوشی اور تفریح کے لیے جو پیسے استعمال کر رہے ہیں یہ کسی غریب کو دے دیتے، وہاں پر آپ اس کو حق سمجھتے ہیں۔ لوگ دبئی جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ جناب آپ دبئی گئے ہوئے تھے سیر کرنے کے لیے، آپ UK گئے تھے، آپ امریکہ گئے تھے، آپ آذربائیجان گئے تھے، آپ ادھر باکو گئے ہوئے تھے، تو آپ نہ جاتے، آپ یہ غریب کو دے دیتے؟ نہیں، ان کو اس وقت یاد آتا ہے جب 40-50-60 ہزار 70 ہزار 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ یا جتنا بھی جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، وہ غریبوں کو گوشت اس کے ذریعے پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اب بھی گوشت نہیں کھا سکتے ان کو ملتا ہے، وہاں پر وہ سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سارا کچھ، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ویسے یہ سارے کے سارے دلائل جو ہیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں پورے کے پورے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جو اللہ کا حکم ہے آپ نے اس کے سامنے کوئی تعویل جو ہے وہ نہیں دینی۔ جو حکم قرآن پاک سے آ گیا، جو سنت سے ثابت ہو گیا، آپ اس کے خلاف دلیل بازی کریں گے تو آپ اپنے ایمان کا دعویٰ کیسے کریں گے؟ اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے، اسلام تو کہتے ہی اس کو کہ آپ نے سرنڈر کر دیا، آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ سرنڈر کر دیا۔ اب آپ نے اندر سے اگر مگر نہیں کرنی، اگر آپ اگر مگر کریں گے، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذہین اور فتین ہیں؟ آپ دین کے احکامات ان سے بہتر بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر جو ہے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ ایسا سوچتے بھی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آپ ایسا سوچتے بھی ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے مذہب کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ یہ تو سرنڈر کرنے کا نام ہے، یہ تو محبت کا نام ہے، یہ تو ورنہ تو نماز بھی آپ بغیر محبت کے پڑھیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو وہ ٹکرے ہیں۔ یہ تو خلوص کا نام ہے، یہ تو جذبے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہاری عقیدت پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، تمہارا شوق پہنچتا ہے۔
تو اس کو عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ کریں. اور یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیزیں قربان کر سکتے ہیں. یہ جو روایت ہے ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ یہ جو سنت ہے، آپ یہ تو اپنی چیز قربان کرنے کا، اور اس چیز کا کہ ہم اللہ کی راہ میں خون بہا سکتے ہیں، اور اس جانور کا تو زیادہ افضل ہے جو آپ نے پالا ہوا ہے، جو آپ کے پاس تھا، اس سے محبت ہے، آپ نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. تو یہ جذبہ ہے، یہ چیز ہے. اس میں یہ جو ہے نا کہ جناب پیسے غریب کو دے دیں، پیسے جناب بڑا ترس آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس پر اپلیکیبل نہیں ہیں. یہ معاملہ ہی مذہب کا ہے، یہ معاملہ ہی اسلام کا ہے. اگر آپ اسلام میں ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں جو کریں، پھر آخرت میں دیکھا جائے گا، وہاں پر حساب کتاب ہو جائے گا، وہاں پر جواب دے دیجئے گا. یہ تو معاملہ ہی سارے کا سارا اللہ کو ماننے والوں کا ہے. یہ تو معاملہ ہی سارے کا سارا اللہ کو ماننے والوں کا، اللہ کی ماننے والوں کا ہے. تو جو اس کو مانتے ہیں، جو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. باقی لوگ اس کی تکلیف نہ کریں، اس پر پریشان نہ ہوں. یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے. آپ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ آپ نے اپنا معاملہ کرنا ہے. تو آپ اپنی جگہ پہ خوش رہیں، اور ہمیں جو ہے، ہمیں اپنے مطابق، اپنے رب کی رضا کے مطابق، اپنے عقیدے ایمان کے مطابق ہمیں کرنے دیں. آپ بڑے مامے نہ بنیں، بڑے سیانے نہ بنیں. ایڈے تسی ہمدرد چکن کڑھائیاں کھاندے ہو، مٹن کڑھائیاں کھاندے ہو، اڈاندے ہو، اوتھے تہاڈیاں ہمدردیاں نہیں آندیاں. اس کی تو باقاعدہ دعوتیں کرتے ہو اور پیسے اڑا دیتے ہو جب جہاں جدھر چاہو. اور جب اللہ کے حکم پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو تمہیں تعویلات آ جاتی ہیں، تمہیں ان کے متبادل جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو جاؤ پھر بنا لو اپنا متبادل دین، جاؤ رہو اس کے اندر خوش. ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ اتنا ہی کہنا ہے تمہیں، سمجھ آ گئی ہوگی.